अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा शुरू होता है और ये बड़ा अहम है यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमारी जो इतने दिनों की मेहनत है, जो इतनी इबादतें हैं, उस पर अब हमें ये भी मौका मिले कि हम थोड़ा उस पर गौर व फिक्र कर पाएँ। जो हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खाने पीने को तर्क करके रोज़े रखे हैं, उसका हमें अजर तब मिलेगा जब हमने उसको उसकी रूह को पा लिया। ये आखिरी जो अशरा होता है ये यकीनन दोज़ख से निजात का अशरा है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग एतकाफ़ का भी एहतमाम करते हैं। एतकाफ़ में अल्लाह ताला ने हमें यकीनन ये सहूलत दी है कि 10 दिन का, 3 रोज़ का, या बेशक अगर हमारी सहूलत 1 रोज़ के एतकाफ़ करने में भी है तो उसका भी एहतमाम किया जाए। ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने ख़ाविन से, अपने शौहर से इसकी इजाज़त लें, और मर्द हज़रात के लिए भी ये ज़रूरी है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को देखते हुए कि उनकी ज़रूरत कहाँ पे है, उस बात को ध्यान में रखते हुए इसका एहतमाम करें। आज यही हमारा मौजू होगा। ख़ास तौर पे यहाँ पे हदीस मुबारक आपसे शेयर करना चाहेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक में 10 रोज़ का एतकाफ़ का एहतमाम करता है, एतकाफ़ में बैठता है, तो यकीनन उसके लिए ऐसा सवाब का इंतज़ाम किया जाएगा जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे अदा किए हों। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पे आपके अपने हवाले से भी, आपकी अपनी सोच को बदलने के लिए, मस्बत तरीके पे एक तरह से मस्बत तरीके पे अपनी सोच को लाने के लिए। और जो छोटे छोटे से रिलेटेड मसाइल हैं कि जी नींद किस तरह पूरी की जाए, क्या अफजल इसमें इबादत है या इसमें क्या लोगों से बात करने की ममानियत है, कितनी दुनियादारी की बात की जा सकती है, नहीं की जा सकती, ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ मौजूदगी का। मुफ्ती साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, लफ्ज़ी मायने एतकाफ़ के क्या होते हैं, और क्या ये 10 दिन जब लोग बैठते हैं तो हमारे पास कुछ सुबह से सवालात आ रहे थे कि जी मोबाइल फ़ोन साथ ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, बात करने की कंप्लीट ममानियत होती है या नहीं, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छा सवाल किया कि इससे क्या माना है जी। आकिफ़ूना फ़िल मस्जिद, मस्जिद में ठहरना, आखिरी अशरे के अंदर ठहरना। अब ठहरने की नौइयत 3 किस्म की होगी। एक होगी वाजिब, एक है सुन्नत मुअक्कदा, एक है नफिल। जिसने किसी ने नज़र मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं एतकाफ़ करूँगा, तो ये है नफिल, ये है वाजिब। सुन्नत मुअक्कदा ऐसा मामला कि सोसाइटी के अंदर मस्जिद है, एक शख्स भी अगर मस्जिद में बैठ जाता है तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, हक़ अदा कर देता है, और यह सुन्नत मुअक्कदा। तीसरा जो आपने निशानदही की 3 दिन की या 1 दिन की, वो है नफिल एतकाफ़। जब भी कोई शख्स मस्जिद में जाए आखिरी अशरे के अंदर या किसी भी अशरे में, और कभी भी नियत कर ले नवैतु सुन्नतुल एतकाफ़, तो ये नफिल एतकाफ़ हो जाएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से सवाब अता फरमाएगा। अब इसका सवाब कितना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जब पूछें अहादीस में कि एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है, एतकाफ़ का सवाब क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो एतकाफ़ में बैठता है उसे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सवाब अता फरमाता है। जो एतकाफ़ करता है उसे क्या मिलता है, ये कि वो नेकियों के करीब हो जाता है, बुराइयों से दूर हो जाता है, और एक सबसे बड़ा इनाम उस पर यह होता है कि वो अल्लाह के घर में अल्लाह का मेहमान हो जाता है। आप के घर में हमेशा वो शख्स आता है जिससे आप राज़ी हों, जिससे आप मोहब्बत करते हो, तो कितना बड़ा इनाम व इकराम है कि आप अल्लाह के घर में, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह आपको पसंद फरमाता है। तो आप जब मसाजिद में जाएं, मस्जिद में जाएं, तो वहाँ बैठकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करें। उसकी ज़रा शराइत आपकी, बल्कि इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अल्लामा साहब, आप क्या कहेंगे जो लोग इस वक्त मेरे ख्याल में एतकाफ़ में बैठने लगे हैं, किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये भी बात हो रही थी कि अगर आपके घर में ज़िम्मेदारियाँ हैं, वालिदैन हैं जो बूढ़े हैं या फिर अलील हैं, तो क्या उनको छोड़ कर एतकाफ़ में बैठा जा सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। जैसे मौलाना ने कहा कि एतकाफ़ के माने ज़ाहिर उसके लुग़वी माने हैं, इस्तिलाही माने हैं। लुग़वी माने तो यही कि रुक जाना, ठहर जाने की किसी मकाम पर, और इस्तिलाही माने जैसे मौलाना ने कहा कि मस्जिद में बाकायदा इस नीयत से ठहरना कि खुदा की रज़ा की खातिर। देखिए, रोज़े हो, नमाज हो या एतकाफ़ हो, असल क्या ये सिर्फ़ कोई आदतन अमल है, ये
کہ ایک ایونٹ آیا تو چلو اب یہ کر لیتے ہیں، اب یہ کر لیتے ہیں، اب یہ کر لیتے ہیں. کیا ایسا کوئی عمل ہے یہ؟ کیا اس طور پہ ہم عمل کو انجام دے رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی کہنے میں شرمندگی نہیں ہے. اس وقت ہمارے ہاں دینی عبادتیں بنا بر عادتی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک 5 وقت کی نماز معین کر دی، پڑھ لو اس کو. روزے فرض کر دیے، رکھ لیجئے. اب آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں اعتکاف ہے، ٹھہر جائیے اس کے اندر. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس عبادت اور اسلامی گفتگو کے لیے باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے معاشرے پر یا ہماری ذات پر اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا. وہ روحانی اثرات ہمیں نہیں آ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس وقت اپنی عبادتوں کو جو انجام دے رہے ہیں وہ بنا بر عادت، ٹھیک ہے، معرفت یا روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا. جبکہ خداوند عالم کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کسی اعتکاف کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. نماز خدا کی بارگاہ کے قریب سے قریب تک لے جاتی ہے انسان کو آہستہ آہستہ. روزے جو ہیں، نماز اگر ذہنی اور قلبی طہارت سے آراستہ کرتی ہے تو روزے جو ہیں وہ جسمانی طہارت سے آراستہ کر دیتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے. جسم کے زکوٰۃ بھی جس کو ہم کر دیتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو رحمت کا عشرہ گزر گیا، اب جو آخری عشرہ، جو نجات کا عشرہ آ رہا ہے، آخری ہی کے 10 روزوں میں 10 ایام میں جو اعتکاف کے لیے حکم دیا گیا، وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے 20 دن کیا کیا ہے، اب آپ کو 10 دن ہم آخری 10 راتیں دے رہے ہیں، اس پہ ذرا بیٹھ کے تجزیہ کر لیجئے کہ کیا ہے. کیا فقط پیاسے رہے ہیں، بھوکے رہے ہیں، ایک پریکٹس کی ہے آپ نے، اور کہا کہ بھائی سب روزے رکھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات، چلو یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی ایک ایونٹ ہے، چلو اس کو بھی رکھتے ہیں. یہ 10 راتیں جو دی گئی ہیں، 10 راتیں جو دی گئی ہیں، اس میں 3 راتیں ہم بیٹھتے ہیں، 5 بیٹھیں، 6 بیٹھیں، 7 بیٹھیں، جتنے بیٹھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا. معلوم ہے کہ انسان آمادگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ارادے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو میں بیٹھ رہا ہوں اس میں کوئی امور دنیا انجام نہیں مجھے دینا، میں صرف اور صرف خدا کے گھر میں خدا سے گفتگو کے لیے، خدا سے رابطے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ایک بزرگ نے کہا، ایک بزرگ ہمارے استاد نے کہا کہ یاد رکھیں کہ یہ جو جوش اور جوانی جو انسان کی ہوتی ہے، یہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنی تمام تر برائیوں سے لڑنے کے لیے. اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا داری کو ترک کر کے اس وقت آپ اللہ کے گھر میں اس کے مہمان بنیں. اور اس سے جیسے جیسے بڑھاپا قریب آتا چلا جاتا ہے، توانائی کم ہو جاتی ہیں. بے شک وہی سفر اور وہی محاذ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اور جیسے پھر آپ نے ذرا کی تفاصیل تو خاصی تو لانی ہے، لیکن مختصر کرتے ہوئے بات کو، جو آپ نے پھر ایک بات یہ کہی کہ ماں باپ بیمار ہیں یا کوئی ایسا عذر چل رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ والدین، جیسے عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی، شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ شوہر میرا راضی نہیں ہے میرے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تو پھر اس عورت کے لیے بیٹھنا وہ اعتکاف باطل ہو جائے گا اس کے لیے. شوہر کی رضامندی ضروری ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے وہ اولاد، وہ بچے کہ جو جانتے ہیں کہ میرے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے والدین بیمار ہیں یا کوئی ایسا عذر شرعی گھر میں موجود ہے کہ میری موجودگی ضروری ہے، اس میں لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ ماں باپ سے پرمیشن اجازت لے لے. اگر ماں باپ اجازت دے دیں اس کو کہ نہیں صحیح، ہماری تکلیف نہیں تو بالکل صحیح. اگر والدین کی اجازت ہو تو یقیناً ان کی رضامندی مزید آپ کی برکتوں میں اور آپ کی اس نیت میں مزید 4 چاند لگا دے گی. اور اس وقت ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے. واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، خاص طور پہ آپ کے جو سوالات ہیں بات چیت دنیا داری کے حوالے سے اور دوسرا نیند کے حوالے سے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نیند بھی کم سے کم ہونی چاہیے، لیکن کتنی ہیومنلی پاسبل ہے یہ بات، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. ہمارا آج کا موضوع اعتکاف. ایک حدیث مبارکہ تو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی، ایک اور حدیث مبارکہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر کسی شخص نے 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا، اور یہ فاصلہ تقریباً اتنا ہوگا جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت پیاری سی بات ہمارے تک پہنچی تھی، اور یقیناً آج جتنے لوگ اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت سارے فضائل ہیں بھی، لیکن ساتھ
ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ مسائل کا یہاں پہ ذکر کیا. آپ نے کہا جی نیند اور بات چیت یا دنیا داری کے معاملات کیسے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ جو بہت زیادہ دنیا کی طرف آپ کو معاملات لے جاتے ہیں ان سے تو اجتناب کرنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ اس کو اتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ کوئی بھی غیر ضروری بات, یعنی یہاں تک کہ کوئی بھی بات کرنے کی بھی ممانعت قرار دی جاتی. یہ کس حد تک صحیح ہے, اس کے بارے میں ہم رائے لیں گے. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی افطاری لے کے آئے جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی جا سکتی ہے یا بالکل ممانعت ہے؟ نہیں, بالکل کی جا سکتی ہے بات. دیکھیں اعتکاف میں ظاہر ہے کہ دیکھیں اعتکاف کیا اس لیے جا رہا ہے, جو اس کے اصل امور جو ہیں اعتکاف ہے کیا ہے کہ تلاوت قرآن کریم ہو, زیادہ سے زیادہ ذکر الہی ہو وہاں پر ہو, تعلیم و تربیت کی گفتگو ہو وہاں, ٹھیک ہے, نماز کی جتنی زیادہ ادائیگی ہو. یہ تو وہ امور ہیں جو وہاں رہتے ہوئے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی افطاری لے کر آ رہا ہے یا کوئی کسی خاص پیغام کو لے کر آ رہا ہے, کسی ضروری کام سے آ رہا ہے, تو ایسا نہیں, بالکل منع نہیں کیا بات کرنے سے. بالکل بات چیت کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. جو متفقین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں, وہ آپس میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے موبائل کا استعمال, ٹھیک ہے. موبائل پر گفتگو کرنے سے, موبائل پر کال کرنا, کوئی ممانعت نہیں اس چیز کی, البتہ غیر ضروری. اب ایسا نہ ہونا کہ موبائل موجود ہے, چلو کچھ نہیں, وقت نہیں گزر رہا تھا, چلو تھکاوٹ ہو گئی ذرا گیم ہی کھیل لیں, کوئی ڈیلی موشن ہی لگا لیں اس کے اوپر بیٹھ کر, کوئی نہ کوئی خبر ہی سن لیں دنیا کی. ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی ضروری کال آ رہی ہے, کوئی میسیج دینا ہے, بالکل دے سکتے ہیں. لیکن شریعت کو, شرعی قوانین کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے قوانین اسلام ہمیں فیسیلیٹ کرنے کے لیے ہیں, دین کو آسان بنانے ہیں, ہمیں پرابلم میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں. شرعی کوئی احکامات ہم سمجھتے ہیں شاید شرعی مسائل اور احکامات حکم الہی جو شاید ہمیں مصیبت میں ڈال رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, پابندیاں نہیں لگا رہا کسی چیز کی. ہاں کہیں پابندی اگر ہیں بھی تو وہ بھی صرف ہمارے معاملات کی اصلاح کے لیے, اور خاص طور پہ اس کی تکریم, اس کی اپنی ویلیو. جیسے کئی لوگ, آپ یہ بات کر رہے ہیں ہمارے پاس آتی ہے بات کہ تھرو آؤٹ دی ایئر جب آپ لوگ شو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اٹائر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے سر پہ دوپٹہ صرف اس ماہ کے لیے لیا ہے, لیکن اس مہینے کی اپنی ایک تکریم ہے, ایک اپنا عزت ہے, اس کا اہتمام کرنا میرے خیال میں لازم بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. مفتی صاحب یہاں پہ پوچھنا چاہیں گے نیند کے حوالے سے. اب اگر ایک تو حالت اعتکاف میں, کیا حالت روزے میں ہونا اس کی ایک لازمی شرط ہے؟ ایک سوال یہ آتا ہے. اور دوسرا, نیند کس حد تک پوری کی جا سکتی ہے, رات کو کتنا قیام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ وہ روزے سے ہو. اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. اب دوسرا ہے کہ نیند کی بات کی. دیکھیں اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے, مگر یہاں سے مراد یہ ہے کہ رات میں کچھ حصہ سونا. ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ سو گئے تو عصر میں اٹھے, عصر کے بعد سو گئے تو مغرب میں اٹھے, مغرب کے بعد سوئے تو پھر وہ عشاء, اور عشاء کے بعد تو پوری رات بھر سوتے رہے. یا عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں. کم سوئیں, کم بولیں, کم کھائیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے. بات یہ کہ ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ جب مخلوق سے رابطہ توڑنے کے لیے ہم خالق کے پاس آئیں, یہ خالق سے رابطہ جوڑیں اور مخلوق سے توڑیں. اس کا توڑنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل الگ ہو جائیں. مقصد یہ کہ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ کے اندر نہ رہے. ایک جملہ آپ سمجھیے کہ آپ دنیا میں رہیں, دنیا آپ کے اندر نہ رہے. ایک 10 دن پریکٹس کے لیے ہیں. اور اس میں اس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس طرح کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں, آپ کو معلوم چلے کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں. نبی علیہ السلام کس طرح ملا کرتے تھے, کس طرح بیٹھا کرتے تھے, کس طرح کھاتے تھے, کس طرح پیتے تھے, کس طرح رشتے کو انہوں نے نبھایا ہے, کس طرح تجارت کی ہے, کس طرح انہیں تخصص میں فتوے دیے ہیں, کس طرح انہیں سارے معاملات کیے ہیں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. ایک بڑا علمی یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں. ہم نبی کی ذات کو مانتے, نبی کی بات کو نہیں مانتے, نبی کو مانتے, نبی کی نہیں مانتے. یہ تمام المیہ ہیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اور اس طرح بات کی, ان الدین یسر, بے شک دین آسانی کرا, بے شک دین آسانی چاہتا. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات کو نہیں چاہتا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। कई ऐसी इबादत होती हैं जैसे हम रोज़े के हवाले से कहते हैं कि आपको बहुत सारे मज़ाहिब में इसका एक रिवायत मिलेगी, लेकिन एतकाफ़ के बारे में क्या कहेंगे? इज़ दिस वेरी यूनिक टू इस्लाम? जी हाँ, देखिए जो तरीक़ेकार इस्लाम ने बताया है जी, वैसे तो ईसाइयों में रूहानियत बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाना, वो भी कहते हैं अपने आप को हम बिल्कुल दुनियादारी से। हमारे शरीयत ने इस्लाम इस चीज़ को मना किया है ठीक है? वो गैर फितरी अमल है। हाँ, और इमाम फरमाते हैं कि लैसा मिन्ना तरक दुनिया लिल आखिरा व तरक अल आखिरा लिल दुनिया। का वो हम में से नहीं हो सकता जो दीन की खातिर दुनिया को तर्क कर दे और दुनिया की खातिर दीन को तर्क कर दे। हम में से वो है कि जो दोनों को साथ लेकर चले, जो तकादे दीन है उसको भी पूरा करे और जो तकादे दुनिया है उसको भी पूरा करे, ठीक है ना। ये अंदाज़, ये तरतीब जो है, ये तरतीब, ये हुस्न जो इस तरह के बैठने में है, ये सिर्फ अहले इस्लाम का तसव्वुर है और इस्लाम नहीं उस नजरिए। कोई ख़ास दुआएं अगर लोग पूछना चाहें, क्योंकि ये तो नफली इबादत है, इसके अंदर जितनी अल्लाह ताला का जिक्र करें, आपने जैसे उसकी भी वजाहत फरमाई, लेकिन अगर कोई पूछे कि कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास अमलियात एतकाफ़ में करना ज़्यादा मुबारक है, तो आपका क्या जवाब? कि उसमें सबसे बेहतरीन वजीफ़ा तो दो ही हैं, कसरत के साथ नमाज अदा की जाए जी, और कसरत के साथ तिलावत कुरान किया जाए। इसलिए ये दो अमाल, यही बेहतरीन ऐसे अमाल हैं। जैसे कि मौला कायनात का मशहूर जुमला है कि जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ने लगता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान करीम पढ़ने लगता हूँ। अगर इस जुमले के फ़लसफ़े को समझ लिया जाए तो इतना आसान हो जाता है। नमाज क्या है? गोया हम खुदा से यानी गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा से बातें कर रहे हैं, खुदा हमारी सुन रहा है। कुरान क्या है? खुदा अब हमसे बातें कर रहा है, अब हमें वो बता रहा है, ठीक। तिलावत कुरान और नमाज की अदायगी, इसके अलावा अपना मुहासबा करना, गौर व फिक्र करना, ज़रा कुछ देर बैठ के, एतकाफ़ में गौर व फिक्र के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी हम जब, इसी मिसाल मैं आपको दूँ कि मैदान अरफ़ात में हम क्या करते हैं, वहाँ कौन से वज़ाइफ़ का हुक्म दिया? कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ क़याम ही वाजिब अमल है। वो क़याम इसलिए कि वहाँ बैठने साथ सोचता है ना उस मैदान में बैठ कर कि मैं हूँ क्या, मैं किस मैदान में बैठा हूँ, इस गर्मी में, इस एहराम के लिबास में, कब सफ़ेद दो चादरों में क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं गौर करता ना, मैं किस अल्लाह ने मुझे भेजा क्यों है, मेरा मकसद क्या था, क्या। और जो खुदा ने उस मकाम के लिए वादा किया है कि तुम यहाँ पर अपनी मार्फत हासिल करो, पहचानो अपने आप को, और जो कुछ भी हो तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, कोई नहीं जानता। यहाँ अपने पुराने आदमी को दफन कर दो, अब यहाँ से उठो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें आज नया इंसान बना दिया हमने, ऐसा जैसे आज ही तुम पैदा हुए हो। अगर हम एतकाफ़ के फ़लसफ़े को देखें तो यकीन जानिए कि एतकाफ़ का फ़लसफ़ा बिल्कुल मैदान अरफ़ात से मिलता हुआ है। एक जैसे अगर हम कोट्स की बात करें तो एक बड़ा मशहूर चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, मुश्किल नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने गुमान, अपने ख़यालात पे काबू पाना है। द ओनली थिंग यू नीड टू कॉन्कर इज़ योर ओन माइंड। मुफ्ती साहब, अगर इस बारे में बात की जाए तो ये 10 दिन जिसमें आप दुनियादारी से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, गौर व फ़िक्र की तरग़ीब तो हमें हमारा दीन भी देता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम जब उसको एक अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं मेडिटेशन की कोई आपको दावत दे तो वो हमें अपनी तरफ बड़ी राग़िब करती है। गौर व फ़िक्र का हमें जब दीन कहता है तो हम उसको दूसरे ज़मरे में रखते हैं। इज़ इट द सेम थिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही मामला है। देखिए, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब कलाम को पढ़ते हैं ना, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, तो सोचने की जहतें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी सोच वसी होती है और सोचने का जो सिनेरियो है वो और मज़ीद वसी हो जाता है। आप हर चीज़ में गौर व फ़िक्र करते हैं और वहाँ से परवरदिगार आलम की कुदरत कामिला पर कामिल यकीन करना शुरू कर देते हैं। पहाड़ को देखते हैं तो उसकी लंबाई को देखते हैं, समंदर को देखते हैं उसकी रवानी को देखते हैं, फूल को देखते हैं उसकी खुशबू को देखते हैं, और रब्बे ज़ुल जलाल पर कामिल यकीन हो जाता है। ये 10 दिन भी इसी तरह के कि जब आप सोचें, अपनी हालत पे सोचें, आपने क्या किया और अब आपको क्या करना है। रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको एक ऐसा मौका फ़राहम किया है कि आप उसमें सुतरे हुए निकलें। एतकाफ़ एक अमल ततहीर है। एतकाफ़ एक ऐसी, आप भी कैसे आसान अल्फाज में, कि ऐसी एक मशीन है कि जब बंदा उसमें दाखिल होता है गुनाहों से लथड़ा हुआ, जब बाहर निकलता है तो पाकीज़ा और पाक साफ़ होकर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला घर में रहकर वो 10 दिन तक एक तो अल्लाह का मेहमान है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तिलावत कर रहा है, फिर एक माहौल है, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई तस्बीह में है, कोई तहलील में है, कोई दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ रहा है, कोई कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ रहा है। एक फ़ज़ा होती है, आसमान से फ़रिश्ते उतर रहे हैं, शब क़दर है तो जिब्राईल आ रहे हैं, अल्लाह का सलाम लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा माहौल।
سبحان اللہ. مفتی صاحب بلکہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کچھ نہیں، اگر آپ کو یہ ساری باتیں بہت روحانیت کا ایک اگلا لیول لگتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اس کے قریب نہ پہنچ پاؤں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو کچھ نہیں تو آپ کو اطمینان بہت ملے گا. کئی چیزوں کے حوالے سے شاید آپ کا دل بدل جائے، تقدیر بے شک نہ بدلے، وہ چیزیں آپ کو فوری طور پہ مہیا نہ ہو جس کی آپ کو خواہش ہے، لیکن ایک اہم چیز جو ہوگی کہ اطمینان قلب آپ کو ضرور ملے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. فائنل فیو منٹس آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو یہاں پہ ہم پروگرام میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پہ ایک سوال ہمارے پاس مراقبے کے حوالے سے آیا کہ کیا اس کو اعتکاف میں کیا جا سکتا ہے، کرنے کا صحیح طریقہ، اس کے حوالے سے بات کریں گے. مفتی صاحب تھوڑی اس پہ رہنمائی فرمائیے گا، روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراقبے کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو یہ گردن کو جھکانے کا ہوتا ہے، گردن جھکا کے آنکھیں بند کرنا. مگر بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، گھبراہٹ پریشانی ہوتی ہے. کیونکہ میں ایک حکیم بھی ہوں، جانتا ہوں اس زمانے کے اندر بہت سوسائٹی میں بہت تکلیف ہے، ذہنی طور پہ لوگ بڑے پریشان ہیں. تو ان کے لیے مراقبہ جو خانقاہ کے اندر کرایا جاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ 4 زانوں کے بیٹھ جائیں یا 2 زانوں کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ پورے آسمان پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. یہ ابتدائی مراقبہ ہے. جی. اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی اس سے نور نکل رہا ہے جو آپ کے اس سر پہ بالکل بیچ میں اتر رہا ہے اور پورے جسم سے ہوتا ہوا وہ آپ کے دل میں جا رہا ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ جو دل کی جتنے گناہ ہیں، جتنی اس میں آپ خرابیاں ہیں اور دل میں جو برائیاں ہیں، دل کی بیماریاں مطلب ہے جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، بغض، عداوت، وہ نکل رہی ہیں. اور اس طرح پیٹ سے جو یعنی کہ ہم نے جو غلط کھایا ہے، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اور وہ سب پیر سے ہوتا ہے، وہ زمین اس کو سک کر رہی ہے. کلینزنگ ہو رہی ہے. ہاں، کلینزنگ ہو رہی ہے بالکل. تو اس طرح آپ یہ سب سوچیں گے نا تو اس سے یہ کہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہو جائیں گے. یعنی اگر میں مراقبے کی مثال ایک ویژولائزیشن ایکٹیویٹی سے لوں تو یہ صحیح ہوگا کہ آپ اس کے اللہ تعالیٰ کے رحم پہ، اس کے کرم پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ویژولائز کریں اس کو. اس کے درجات ہوتے ہیں مراقبے کے. جو ابتدائی جو درجہ ہوتا ہے اس میں اللہ کے نام کی جو صفات ہوتی ہیں اس سے مراقبہ کیا جاتا ہے. پھر اس سے آگے بندہ بڑھتا ہے، مراقبہ، مشاہدہ، مکاشفہ، یہ تمام درجات ہوتے ہیں، یہ الگ ہوتے ہیں. مگر لوگوں کے بتانے کے لیے سے ابتدائی بتایا جا سکتا ہے، اگلے میں ہو سکتا ہے پھر وہ نقصان دہ ان کے. بالکل صحیح. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ دنیا داری سے جب کنارہ کشی کر بھی لیتے ہیں تب بھی ذہنی انتشار رہتا ہے. یعنی اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ذہن میں وہی دنیا کے خیالات آ رہے، وہی پریشانیاں ہیں، وہیں آپ کا دل لگا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے ہوتا یہ کہ اگر اس کی مثال میں ایسا لیں کہ اگر ہم اپنے ایم ڈی یا سمجھ لیجیے اور اس سے آگے چلے جائیں کہ پریزیڈنٹ کے آفس میں کھڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں نہیں آتے خیالات ہمارے. نہیں. وہاں سب وہی سامنے بات. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سامنے والے شخص سے ملنے والی سہولتیں اور نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے فوراً چھن جانے کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس کا خوف ہمارے ذہن پر ہوتا ہے. پروردگار عالم نے جو نعمتیں اور جو زندگی جیسی حیات اور جیسی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے، وہ خدا نے نعمتیں دے رکھی ہیں ہمیں. ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ ظاہر ہے کہ خدا سے زیادہ کہیں خود و خشوع اس کو وہ کہتے آنی نہیں چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس وقت انسان خدا کی طرف رغبت لگاتا ہے تو وہ ایک شخص، یوں تو ہم سارے اپنے ساری برائیوں کی ذمہ داری ایک پر ڈال دیتے ہیں، کیا کریں جی ہم تو نہیں چاہتے تھے ایسا، مگر شیطان نے ایسا کر دیا. اس لوگوں کو دیا گیا کہ یاد رکھیے کہ جب کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے فوراً الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، فوراً. جہاں کوئی غلطی ہو جائے فوراً استغفر اللہ. اس لیے جو شیطان جو ہے نا یہ اٹیک کہاں کرتا ہے، یہ جو حملہ کرتا ہے یہ دماغ پہ کرتا ہے. کوئی ہم سے اچھا کام ہو گیا تو شیطان فوراً حملہ کرے گا کہ کیا ضامن صاحب کیا آپ سے کام ہو گیا ہے جناب، اب ضامن صاحب خوش ہو رہے ہیں، کیا میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. وہ یہاں سے برقنا شروع کرتا ہے کہ جناب جو کچھ بھی ہو تم ہی ہو، تم میں کتنی کوالٹی ہیں، تم میں کتنے کمالات ہیں. صحیح.
یہ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کوئی اچھا نیک ہم سے ہو کہیں کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، تو فوراً اللہ سے رجوع کیا اور جہاں کریڈٹ وہاں دیا، آپ فوراً اپنی ہر نیکی میں خدا کو شامل کر لیں گے اور ہر غلطی میں فوراً استغفار کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لیں گے تو شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز میں اس لیے کہا گیا ہے نیک بات، بالخصوص نماز میں ترجمے میں جو زور دیا گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ کم از کم زیادہ عربی نہ بھی سیکھے وہ تو اتنی عربی ضرور سیکھ لے کہ نماز کا ترجمہ ضرور سیکھ لے۔ جب میں کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اس اللہ کی جو کہ میرا عالمین کا پالنے والا ہے، اگر عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ میرے ذہن میں آئے گا اور ترجمہ چلتا رہے گا میرے دماغ میں تو کبھی بھی میرا ذہن نہیں بھٹک سکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں روٹین میں، ایک رٹی ہوئی چیز پڑھ رہے ہیں ہم، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہیں، کے امکانات زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی کیا ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ کئی چیزیں ہم روٹین میں کر رہے ہیں، اور آپ نے میرے خیال میں گفتگو کی شروعات ہی اس بات سے کی تھی کہ عادت ہے ہمیں، لیکن اس عادت میں اب آپ کا ذہن، کیونکہ اشرف المخلوقات تو ہیں، ذہین مخلوق ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی، تو فوراً ذہن بھٹکے گا بھی، ضرورت ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اعتکاف کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین چیزوں میں تکبر شامل ہے، تو کبھی بھی اپنی عبادات پہ، اپنے دینی کاموں پہ، اپنی نیکیوں پہ کبھی بھی تکبر نہ کریں۔ اس پہ غور و فکر کیجئے، کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔